اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی بات شروع یہاں سے کر رہا ہوں کہ چیئرمین سی ڈی اے عامر احمد علی ایک نفیس آدمی ہے، ہر درخت پہ وہ نہیں بیٹھ سکتا، ہر چوٹی پہ وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ نیچے نظام ٹھیک ہونا ہے، اور نیچے نظام اتنا کرپٹ ہے کہ جو بازاروں کے انچارج ہیں، میں نے یہ جو بات کہی ہے اس کی میرے پاس دلیل ہے، میں کہہ رہا ہوں کرپٹ ہیں، کرپٹ ہیں، کرپٹ ہیں۔ جس کا جی چاہے مجھے چیلنج کرے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں آپ کا کوئی موقع ہے، بس میں آج کیوں کہہ رہا ہوں یہ کرپٹ، اور یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ میرا یار ہے چودھری یاسین، لیکن یونین سے بڑی تھندار ہے، اور کرپشن کے سارے رستے کہیں سے ہو کر جاتے ہیں۔ مثلا اتوار بازار اس شہر کے لیے ہے، اور اس کے سٹال شہریوں کے پاس ہونے چاہیے۔ اگر شہری غریب ہے اس کو دیں، اور اس کا کرائٹیریا بنائیں، وہ یہ ثابت کرے کہ پچھلے 15 سال سے میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، اور اس میں لکھا ہو کہ اگر کسی وقت ثابت ہو گیا کہ یہ اسلام آباد یا نہیں ہے تو فارغ ہو جائے۔ اب پتا کیا ہے، اس وقت 3700 سٹال اتوار بازار H9 میں وہ ہیں جن کے لائسنس ہے، کو معطل ہے، کو بحال ہے، لیکن 3700 ہے۔ کل ہمارے رپورٹر ساجد جتوئی جو ہے، انہوں نے دورہ کیا اس بازار کا۔ اب وہ کیا دیکھتے ہیں، انہوں نے خاصی دیر لگائی، اور سٹال گنے تو سٹال تھے 4700۔ یہ وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کرپٹ ہیں، کرپٹ ہیں، کرپٹ ہیں۔ اب پیسے لوگ کے لے کے لوگوں سے سٹال لگوائے ہوئے ہیں۔ اب یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کل پورا دن ساجد جتوئی نے لوگوں سے لیٹر مانگے کہ ہیں آپ کے پاس، آپ کے نام کے جو بیٹھے ہوئے ہیں سٹال کا مالک بن کے، کیا آپ کے پاس لیٹر ہیں؟ وہ نہیں تھے، ایک کے پاس بھی نہیں تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں جی 3700 ہیں، 1800 کے پاس ہوں گے، 1900 کے پاس ہوں گے، اور سٹال کی الاٹمنٹ کی بھی فیس ہے 20,000 سے 72,000 تک۔ اچھا، یہ جو 20,000 سے 72,000 ہے، یہ 20 لاکھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ اس بازار میں ریٹ کیا ہے اصل میں سٹال کا۔ افغانی اور پٹھان، انہوں نے یہ سٹال خرید رکھے ہیں۔ ریفریشمنٹس کا جو ٹھیکہ ہے وہ بھی لاکھوں میں ہے، لیکن چکر کیا ہے، مثلا جو درمیان سے سڑک گزرتی ہے، وہ جب پیچھے میٹرو کی طرف جاتی ہے تو وہاں ایک لگا ہوا ہے سٹال گنے کا رس۔ اچھا، اس نے کو 2 کنال جگہ گھیر رکھی، سی ڈی والے جو ملے ہوئے لگا لو، پیسے دیتے جاؤ۔ دیکھیے، ایک اور بات ہے، اتوار بازار کی سالانہ یا ماہانہ آمدنی کیا ہے
ہم نے آن ریکارڈ پوچھا جا کے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ لہذا میرا مطالبہ ہے کہ متعلقہ ممبر تھوڑا سا کام کر کے یہ سارے سٹال کینسل کر دیں اور پھر دیکھیں شور برتا۔ یہ جو مختلف قسم کے کرلے پھر رہے ہیں، ان کرلوں کے پیچھے بھی کچھ کہانیاں ہیں۔ میں انشاءاللہ یہ ساری کہانیاں یہاں بیان کروں گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جائیں، شاید اگلے ہفتے میری یہ ویڈیو دیکھ کر کچھ کو کہیں یہ سی ڈی اے والے کہ نا 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 نا، یہ بات کھل گئی۔ 3700 کے لیٹر، 4700 موقع پر ہیں۔ اس 1000 سٹال کے پیسے کس نے لیے ہیں، کس کی جیب میں گئے ہیں؟ کیا اس کا انچارج سب سے پہلے معطل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس انچارج کا سینئر معطل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس انچارج کے انچارج کا سینئر معطل نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کسی کو تکلیف ہے، بہت زوم ہے، ہمارے ساتھ چلے، ویڈیو بنے گی۔ ایسے نہیں کہ جب آپ چاہیں گے، میرا دل کرے میں 2 ہفتے نہ جاؤں، 2 ہفتے بعد آؤں گا۔ مثلا یہ آپ دیکھیں گے اس میں ایک جگہ ریٹس کی فہرست آویزاں، ان ریٹس والے فروٹس کے ساتھ مکھیاں مفت ہیں۔ مکھیاں نہیں، مکھے آ رہی ہیں نظر۔ اس میں ایک تصویر میں نے دیکھی، لیکن کوئی تو ہو، سارے کام چیئرمین نے تو چیک نہیں کرنے۔ اس میں ایم سی آئی بھی آئے گی، صفائی بھی آئے گی، کئی اور چیزیں آئیں گی۔ ابھی میں نہیں چھیڑ رہا ہوں، ابھی آہستہ آہستہ چھیڑوں، اور اس سے کئی کرلوں کو بڑی تکلیف ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات بتائیے، آپ مجھے پچھلے 1 سال کی آمدنی بتا سکتے ہیں اور پھر ثابت کر سکتے ہیں کہ یہی آمدنی تھی؟ اس کے علاوہ میرے سامنے بیٹھ کے قرآن پہ حلف دے دیں کہ یہی آمدنی ہے، میں مطمئن ہو جاؤں۔ اور اگر یہ نہیں ہے، قرآن پہ آپ حلف نہیں دیتے، آمدنی کھائے جا رہے ہیں، شہر کو لوٹے جا رہے ہیں، تو کون ہے آپ؟ میں آپ کا لحاظ کیوں کروں؟ میں آپ کے حیا کیوں کروں؟ میں اس بات کو کھولوں گا، بہت کھولوں گا، آخری حد تک کھولوں گا۔ اندر لڑائیاں کون ہیں، کون سے ملازم سے کون بھتہ لیتا ہے، کون کس ملازم کا سرپرست ہے۔ اس شہر میں ایک اور بات ہے، پہلے بھی اٹھایا تھا یہ معاملہ، اب بھی اٹھاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ شہر تو بنا تھا اس شہر کے شہریوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور انہیں گھر فراہم کرنے کے لیے۔ آئیں، میں سی ڈی اے کو دعوت دیتا ہوں، سی ڈی اے کے وہ کون سے ملازم ہیں جن کے عزیزوں نے سی ڈی اے میں بھرتی ہو کر درجنوں پلاٹ لیے۔ سی ڈی اے تو بہت بڑا ایک جاگیر ہے، دنیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، سی ڈی اے کے جو ملازمین جن مکانوں میں رہ رہے ہیں، کیا وہ سارے لیگل ہیں؟ میں بالکل، اور وہ الاٹ تو ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کسی کو ایک سنگل کوارٹر الاٹ، اس میں 2 کمرے تھے،
آپ نے 3 کمرے اور نیچے بنا لیے، پھر آپ نے ان کو ڈبل سٹوری کر لیا، پھر آپ نے ان کے باہر بہت ساری جگہ گھیر لی، اور اگر حق نہیں ہے تو چیئرمین پوچھیں ان سے، ممبروں کا ایک اجلاس بلائیں۔ لیکن کیا کریں، سی ڈی اے بورڈ کا ایک ایسا ذمہ دار بیٹھا ہوا ہے جو تھرڈ ڈویژنر ہے، وہ بورڈ کو چلاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں، پھر بھی کہوں گا۔ اس نے پوچھا کیا وہ بورڈ میں اتنے ذمہ دار عہدے پر ہو سکتا ہے؟ کیا میں نہ پوچھوں؟ لہذا آج یہاں ختم کر رہا ہوں۔ میں نے اب سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں بولتا رہوں گا۔ جس شہر میں آپ رہتے ہو، اس شہر کے لیے آپ کچھ نہ کریں، اس کا قرض ہے اس شہر کا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ سپر مارکیٹ میں وہ جو بیسمنٹ میں چائے پراٹھوں فلاں کی دکانیں بنی ہوئی ہیں، ان کے سامنے اونچائی پر انہوں نے 4 دکانوں کی جگہ گھیر کر آپ نے جگہ دے رکھی۔ کس طرح، کس بھاؤ؟ اور شہری جو ہے وہ اگر 7 بنی لیٹرینوں میں جائے تو اسی سپر مارکیٹ میں اسی جگہ 10 قدم کے فاصلے اسے تو آپ پیسے لیتے ہیں۔ یہ آپ کے مامے کے پتر لگتے ہیں جنہیں آپ نے جگہ دی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر تصویروں کو بھی غور سے دیکھیں۔ ان میں ایک تصویر بطور خاص جس میں ریٹ لسٹ لٹک رہی ہے اور نیچے پڑے فروٹ پر مکھا بیٹھا ہوا۔ اب اس شہر کے بچوں نے، بزرگوں نے، عورتوں نے، خواتین نے بیمار نہیں ہونا تو کیا ہونا؟ کیونکہ جو خوراک آپ انہیں دے رہے ہیں اور اتوار بازار سے دے رہے ہیں، اور آپ کا کلیم ہے کہ جی یہ سستا بازار ہوگا، اس سے زیادہ گاندھی تو کہیں نہیں ہے۔ دوسرا، افغانیوں کا اس شہر سے کیا تعلق ہے؟ ہر ہفتے جائیے، ڈی سی صاحب جائیں، ڈی سی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ڈی سی صاحب یقیناً چیف کمشنر کا حصہ ہیں، آفس کا حصہ ہیں، لیکن وہ نالوں میں جا رہے ہیں کہ کہیں گندگی، غلاظت یا بند ہونے کی وجہ سے شہر میں سیلاب نہ آئے۔ ڈی سی صاحب بازاروں میں جائیے، بازاروں میں اپنے مخبر چھوڑیے، اے سی صاحبان کو فوراً نہ بھیجیے، وہ آ کے آپ کو اطلاع دیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ہم اسے ٹھیک کریں۔ اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے پھر اس شہر کے ساتھ بڑا ظلم، بہت